کہہ رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص ہیں جو 2 نمبر یعنی حرام کمائی کا کام کرتے ہیں، اگر وہ ہمیں تحفے کے طور پر کپڑے وغیرہ اکثر دیا کرتے ہیں، تحفے وغیرہ دیں اور اکثر دیا کرتے ہیں وہ، تو کیا وہ کپڑے پہننا ہمارے لیے حرام ہے؟ جی ہاں، تو آپ کو معلوم ہے رات کے ساتھ کہ ان کی کمائی جو کچھ بھی ہے سب نمبر 2 کی ہے۔ پوری پہلی بات سن لیجیے، غور سے سنیے کہ پوری کی پوری کمائی ان کی ساری کے سارے جو گھر کی آمدنی ہے وہ نمبر 2 کی ہے، حرام کی ہے، اور اسی کمائی سے اسی پیسے سے آپ کو کپڑا خرید کے تحفے میں دیتے ہیں وہ، تو آپ کے لیے وہ تحفہ قبول کرنا وہ صحیح نہیں ہے۔ وہ کپڑا آپ نہ لیں اور اس کپڑے کو پہن کر کے نماز پڑھنا وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان کی پوری کی پوری آمدنی، ان کے جو بھی ذریعے معاش ہے، جو وسائل آمدنی کا ذریعہ ہے، وہ سب کا سب حرام ہے، اور ان کی ساری کی ساری کمائی حرام ہے، تو جو کچھ بھی وہ دیں گے وہ حرام ہوگا۔ اس لیے آپ اس کو پہن کر کے نماز پڑھیں، وہ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ نمبر 2 ہی کا کام کرتے ہیں اور ان کا ذریعہ آمدنی بھی یہی ہے پورا، تو آپ ہرگز اس طرح سے نہ کریں، اور ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کا بائیکاٹ، اور وہ لائیں تو ان کا تحفہ یہ کہہ کر کے بھائی کہ نہیں ہم آپ کو تحفہ قبول نہیں کرتے، کیونکہ آپ کی کمائی نمبر 2 کی ہے، آپ کا ذریعہ معاش حرام ہے، ہم اس طرح کی چیز نہیں، ہم ایسے لوگوں کے سامان نہیں لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا، سختی کے ساتھ بائیکاٹ کرنا ضروری، تاکہ وہ اپنی غلطی کو تو سمجھے، محسوس کریں۔ اگر ہم بھی جو لے کر آ رہے ہیں وہ ان کا لے لیں، ان کے گھر انہوں نے دعوت کر دی، بہت بریانی اور شاندار کوفتے اور مٹن برے اور فلاں کی دعوت کر دی، پہنچ گئے، دعوت کھا رہے ہیں، اور کہہ رہے بھائی، اور پیسے چونکہ آج کے دور میں تو پیسہ جس کے پاس ہے، چاہے جس طرح کا بھی پیسہ ہو، وہ دعوت دیتا ہے تو فوراً لوگ پہنچ جاتے ہیں، اس کی دعوت کھا لیتے ہیں، کوئی تحفہ دیتا ہے تو تحفہ لے لیتے ہیں، اور سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اس طرح انسان اس کو احساس نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں سب صحیح ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی چونکہ اس کی پکڑ نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ بھئی اللہ بھی راضی ہے اور انسان بھی راضی ہیں کہ سبھی لوگ تو اس کے کھانے میں شریک ہو رہے ہیں۔ تو لیکن آپ جو ہیں اس طرح نہ کریں۔ آپ کو معلوم اگر ہو جائے کسی کا ذریعہ معاش صحیح نہیں ہے، مکمل حرام ہے، نمبر 2 کی کمائی ہے، تو اس کے ہاں دعوت میں، اس کے ہاں کسی طرح کی دعوت ہو، کوئی پروگرام ہو، کوئی تقریب ہو، ایسے موقع پر اس کے ہاں کھانے میں شریک نہیں ہونا چاہیے، اس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، اور اگر وہ کوئی تحفہ دیتا ہے تو اس کو بھی کہہ کر کے منع کریں، یہ نہیں کہ رکھ لیا جائے اور پھر کسی غریب کو دے دے، نہیں، منع کیا جائے کہ نہیں بھائی ہم آپ کو تحفہ نہیں قبول کرتے، کیونکہ آپ کا ذریعہ آمدنی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہہ سکتی ہوں اور اس سے یہ کہنے کی آپ کے اندر طاقت ہے تو آپ زبان سے کہہ دیں، کم سے کم زبان سے کہہ دیں آپ، اور یہ کہیں طاقت سے بدلنے کی طاقت بدل سکتی ہیں تو طاقت سے بدلنے کی کوشش کریں، اور اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتی، طاقت سے بھی منع نہیں کر سکتی ہیں، اپنے عمل سے نہیں کہہ سکتی ہیں، تو کم از کم دل سے برا جانیں۔ اب دل سے برا جانتے ہوئے اس کے ہاں شریک نہ ہو، اس کے تحفے کو نہ لیں، اس طرح سے بائیکاٹ ہونا چاہیے، تاکہ اسے اپنی غلطی کا احساس تو ہو، کم سے کم وہ احساس ہو سکتا ہے ہمارے اس عمل کے ذریعے سے اس کے اندر سدھار پیدا ہو جائے، اور وہ سدھر جائے، اپنا نمبر 2 کا کام چھوڑ کر کے اور جائز طریقے سے، جائز اور حلال ذریعے سے اپنے مال حاصل کرنے کی اور کمائی کرنے کی کوشش کرے، انہیں نمبر 2 کی کمائی کو چھوڑ دے وہ، اور ناجائز جو ذرائع اور وسائل اختیار کر رکھے اس نے ناجائز ذرائع اور وسائل کو چھوڑ کر کے جائز ذرائع اور وسائل اختیار کریں گے، تو یہ آپ کی طرف سے ایک بہت بڑا کام ہوگا، اور آپ نے گویا اس کو ایک جہنم کا ایندھن بننے سے کیا کیا، اس کو بجھا لیا، اور آپ کی جرأت سے، آپ کے اس ہمت سے، آپ کے اس حوصلے سے اور آپ کے اس عمل سے اس کے زندگی میں کیا ہو سکتا ہے، ہو سکتی تبدیلی آ سکے، اور یہ تبدیلی اگر آ گئی تو اس کا کریڈٹ کس کو جائے گا، اس کا سارا جو ہے آپ کے اوپر جائے گا۔ اس لیے یہ مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے۔ اصل بات یہ کیا ہے، بنی اسرائیل کے علماء کے اندر جو بات تھی کہ کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو پہلے منع کرتے تھے، پھر منع کرنا بھی چھوڑ دیا، پھر انہیں کے ساتھ شریک ہو گئے، ان کے ساتھ کھانے لگے، ان کے ساتھ بیٹھنے لگے، ان کے تحفے قبول کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے کیسی سخت پکڑ کی تھی ان کی۔ آج امت مسلمہ کا حال بھی یہی ہے، آج مسئلہ یہی ہے کہ علماء جو ہے
وہ غلط کاموں سے لوگوں کو منع نہیں کرتے۔ مدرسوں میں رشوتیں دی جا رہی ہیں، موٹی موٹی رشوتیں دی جا رہی ہیں، اور رشوت کو بھی اس کو کہا جا رہا ہے کہ مدرسے کو ہم چندہ دے رہے ہیں، اور اس کو دوسرا نام دیا جا رہا ہے، اور رشوت کو حرام قرار دیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے سود خوری کو بھی مختلف بہانوں سے سود خوری کو حلال قرار دیا جا رہا ہے، اور علماء جو ہے اس کو حلال قرار دے رہے ہیں، اور علماء ان کا ساتھ دے رہے ہیں، بلکہ ان کے سامنے توجیحات کر کے ان کے لیے صحیح کر رہے ہیں۔ تو وہی سب بیماریاں جو بنی اسرائیل کو علماء کے اندر تھی، جو اس امت کو علماء کے اندر بھی پیدا ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو اسی وجہ سے تو ہمارے اوپر یہ سب مصیبت آ کھڑی ہوئی ہے، یہی وجہ ہے۔ بنی اسرائیل کو تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اجتماعی عذاب آ گیا کہ تباہ و برباد کر دیا، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو یہ کر دیا، کسی کو مسخ کر دیا، کہ ان پر عذاب اس طرح۔ لیکن اس امت پر تو اس طرح کے عذاب نہیں آئیں گے، اجتماعی عذاب نہیں ہوگا، لیکن اس طرح کی سزائے ابتلا اور آزمائش تو ہو سکتی ہے۔ تو آج ہمارے اندر وہ تمام برائیاں موجود ہیں، جو برائیاں، جن برائیوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اپنے ایک حدیث میں، عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے، وہ تمام بھی برائیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ برائی ہوگی تو یہ تمہارے اندر اس طرح کی خرابیاں پیدا ہوں گی، اور اس طرح کی پکڑ ہوگی اللہ کی طرف سے، یہ برائی ہوگی تو یہ ہوگا، اور یہ برائی ہوگی تو یہ ہوگا۔ وہ تفصیل طلب حدیث ہے، مہاجرین کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا، وہ ساری کی ساری برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے کیا کرے، محفوظ رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم۔